الحمد لله المبدئ المعيد وفعال لما يريد، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جہاں ہو سود کا دھندا وہاں برکت نہیں ہوتی، جہاں ہو سود کا دھندا وہاں برکت نہیں ہوتی، وہاں عظمت، وہاں رحمت، وہاں شوکت نہیں ہوتی. میرے معزز محترم حضرات علماء کرام اور میرے عزیز قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر نقد گشائی کرنے کی احساس حاصل کر رہا ہوں وہ ہے حرمت سود. سامعین گرامی، سود اسلام میں حرام ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی رہنمائی کی گئی ہے. اسلام ایک جامع اور مکمل نظام ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو، اخلاقیات کا شعبہ ہو، باہمی تعلقات کا شعبہ ہو، لین دین کا شعبہ ہو یا اور کوئی شعبہ ہو. ان سب شعبوں میں اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے. آج پوری دنیا جو سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، افراد تو افراد، قوموں اور ملکوں کے ہاتھ بھی سود کی زنجیروں میں باندھ دیے گئے ہیں. یورپ کے باشندوں نے سودی کاروبار کے لیے ایسے پر کشش نام رکھی ہے کہ مسلمان بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، اور آج کئی مسلمان یہ کہنے لگے ہیں کہ کوئی ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا. عالم کے اعلان سود کو تجارت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہا جا رہا ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان مسجد کو جا رہا ہے اور ہندو مندر کا رخ کر رہا ہے، لیکن دکان اور کاروبار پر نظر ڈالے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. آج مسلمان نے سود کے بارے میں کتاب و سنت کی سخت وعیدوں کو بلا رکھا ہے. قرآن میں ارشاد بار تعالی ہے: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جس سے اللہ اعلان جنگ کر لے، کیا وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کسی اعلان جنگ کا نتیجہ ہے کہ سود خور قومیں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہی ہے. خود پاکستان کا حال دیکھ لیجیے کہ ان سودی قرضوں کی وجہ سے ہم IMF ورلڈ بینک کے غلام بن چکے ہیں. آج وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی رقم بڑھاؤ، ہم بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگاؤ، ہم لگا دیتے ہیں. بلکہ حق تو یہ ہے وہ ہمیں حکم کرتے ہیں کہ فلاں کو گورنر بنا دو، فلاں کو گورنری سے ہٹا دو. ہم بلا چوچرا ان کا ہر حکم مان لیتے ہیں. آخر کیوں نہ مانے؟ ہماری گردنیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں. آج تو وہ ہمیں اس لیے قرضہ دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے پہلے سے دیے ہوئے قرضوں کی سود کی قسط ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. سامعین محترم، کیا آج مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ ان سودی قرضوں کی وجہ سے ملک کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سود کے عام ہونے کی وجہ سے غربت، قحط سالی اور مہنگائی اپنے عروج پر ہوگی. یہ تو دنیا کے نقصانات کے بارے میں فرمایا تھا، اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کل قیامت کے دن سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. اس لیے اس مجمع کی توسط سے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبالغہ الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے گا. اس لیے حکومت اس قانون پر عمل کر کے قرآن و سنت کے مطابق قانون بنائے اور سود جیسی حرام چیز سے ملک کو پاک کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس سود جیسے سنگین جرم سے محفوظ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.